بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ اندھیری رات تھی، یہ تہجد کا وقت تھا اور آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ کسی بہت بڑے طوفان کے آنے کی پیشین گوئی تھی۔ اس طوفانی موسم میں مولوی عبداللہ کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ آنے والے وقت کے بارے میں سوچ کر وہ پریشان ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو نادیہ کے پہلو میں ایک نامولود بچی لیٹی رو رہی تھی۔ نادیہ بھی درد سے کراہ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مولوی صاحب نے ایک نظر نادیہ کی بہتی آنکھوں کو دیکھا، پھر اس بچی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اس کے کان میں اذان دی۔ ان کے اذان دیتے ہی ایک زوردار بجلی کڑکی، ساتھ ہی تیز موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش کے ساتھ ہی نادیہ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ درد سے چیخنے لگی۔ مولوی عبداللہ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ باہر طوفانی بارش شروع ہو گئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے بچی کو دوبارہ ماں کے پہلو میں لٹایا تو نادیہ نے آخری ہچکی لی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے نادیہ کو دم توڑتے دیکھا، ان کا دل بیٹھنے لگا اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جیسے موسم نے باہر جھری لگا رکھی تھی، مولوی عبداللہ کی آنکھیں بھی بہہ رہی تھیں۔ انہوں نے قریب سے نادیہ کی طرف دیکھا، روتی آواز سے بولے، کاش تم میرا کہا مان لیتی تو آج تمہیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ وہ زاروں قطار روتے جا رہے تھے۔ ان کا تو جیسے کوئی بہت بڑا اثاثہ لٹ گیا تھا۔ کاش تم نے میرا کہا مان لیا ہوتا۔ انہوں نے دوبارہ نادیہ کے پہلو میں لیٹی بچی کو اپنی گود میں اٹھایا، اسے شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن یہ بچی میری محبت کی نشانی ہے، میں اسے دل و جان سے عزیز رکھوں گا۔ انہوں نے نادیہ کی جانب آخری نظر ڈالی اور بولے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ بچی تا حیات میرے پاس امانت کے طور پر رہے گی۔ میں اسے پوری زندگی کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سوچ چکے تھے کہ انہیں بچی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے برستی بارش کا بھی احساس نہیں کیا اور بچی کو لے کر گھر سے باہر نکل آئے۔ بارش ابھی بھی زور و شور سے جاری تھی۔ تقریباً اذانوں کا وقت ہو گیا تھا جب وہ بچی کو لے کر ایک دروازے پر پہنچے اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگے۔ وہ اسی گاؤں کا ایک بوسیدہ سا گھر تھا جس میں رابعہ نامی خاتون رہتی تھی، جو بے اولاد تھیں اور بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ 20 سالہ مولوی کو اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئیں، لیکن بارش کی وجہ سے انہیں فوراً اپنے کمرے میں لے گئیں۔ مولوی عبداللہ کے ہاتھ میں ایک نامولود بچی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر کئی سوال آئے، جنہیں مولوی صاحب نے پہلی ہی نظر میں بھانپ لیا۔ انہوں نے رابعہ خاتون کو وہ بچی تھماتے ہوئے کہا کہ یہ اب آپ کی بیٹی ہے۔ پھر انہوں نے رابعہ کو اس بچی کی تمام تر حقیقت بیان کر دی۔ مولوی صاحب کی باتیں سن کر رابعہ کو اس بچی پر پیار آنے لگا۔ مولوی صاحب نے رابعہ بیگم کے سامنے کسی راز کا پردہ نہیں رکھا، ہر بات کھل کر بتا دی۔ یہ بھی کہا کہ اس بچی کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا، آپ نے اس کا بے حد خیال رکھنا ہے۔ رابعہ نے بچی کا ماتھا چوما، پیار بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ مولوی صاحب نے وہیں اس بچی کا نام آسیہ رکھ دیا۔ اب بارش بھی تھم چکی تھی۔ وہ بچی رابعہ خاتون کو سونپتے ہی وہاں سے چلے گئے۔ رابعہ خاتون نے اس بچی کو دل سے قبول کر لیا اور اسے اپنی بیٹی بنا لیا۔ وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ مولوی صاحب بھی اکثر ہی اس سے ملنے آ جایا کرتے۔ انہیں دیکھ کر آسیہ کے چہرے پر مسکراہٹ کھلنے لگتی۔ وہ رابعہ کو ہر ماہ آسیہ کے لیے پیسے دیا کرتے اور ڈھیر ساری چیزیں بھی لایا کرتے۔ وہ اس کے تمام تر اخراجات اٹھا رہے تھے۔ رابعہ کی زندگی بھی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ بچی کی کلکاریاں سن کر رابعہ کا دل ایک بار پھر جوان ہو جاتا۔ وہ سارا دن اس کے نخرے اٹھاتی۔ دن گزرتے پتہ ہی نہ چلا کہ آسیہ جوان ہو گئی، جبکہ رابعہ بیگم بوڑھی اور کمزور ہوتی چلی گئی۔ آسیہ آج بھی مولوی عبداللہ کے ساتھ اسی طرح مانوس تھی۔
اس کے گھر آنے کا انتظار کرتی۔ پھر مولوی صاحب کی رضامندی کے ساتھ رابعہ خاتون نے اس کا رشتہ دوسرے گاؤں میں مقیم اپنے دور پار کے رشتہ داروں میں کر دیا۔ لیکن آسیہ کی حقیقت آج بھی ایک راز ہی تھی۔ جب آسیہ کی بارات کا دن تھا، اس روز آسیہ کی ماں نے اسے ایک ایسا راز بتایا جسے سننے کے بعد اس کے تو قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے یہ راز اس لیے بتایا کہ شادی کے بعد کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو تو آسیہ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب ان کو اپنی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں رہا، جبکہ حاشر ایک نہایت ہی نیک اور سلجھے ہوئے گھرانے کا لڑکا تھا۔ آسیہ اور حاشر کا نکاح انتہائی سادگی سے پڑھا دیا گیا۔ نکاح پڑھوانے والا کوئی اور نہیں، مولوی عبداللہ تھا۔ بیٹی کی شادی کے پہلے روز ہی ماں نے ایسے کسی راز سے پردہ اٹھایا جسے سننے کے بعد آسیہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ آج بے حد خوش تھی کیونکہ اس کی زندگی میں خوبصورت ترین موڑ آنے والا تھا۔ نکاح ختم ہونے کے بعد ماں نے دلہن بنی آسیہ کو پیار سے کمرے میں بلایا کہ بیٹی آسیہ ادھر میرے پاس آؤ۔ جیسے ہی آسیہ ماں کے پاس گئی، انہوں نے ماں کو اپنے پاس بٹھایا۔ اس کی جانب شفقت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، بیٹی آسیہ، آج میں تمہیں تمہاری زندگی سے جڑا ایک قیمتی راز بتانے والی ہوں، لیکن تم نے میری بات کو بہت تحمل سے سننا ہے۔ آسیہ ہمتن گوش ہو گئی، پوری توجہ سے اپنی ماں کی بات سننے لگی۔ اس کے ذہن میں کئی سوالات ابھر رہے تھے۔ وہ بولی، اس گاؤں میں نوشین نامی ایک خوبصورت ترین لڑکی تھی۔ اللہ نے اسے بے حد حسن سے نوازا تھا۔ ہر کوئی اس کے حسن کی تعریف کیا کرتا تھا۔ گاؤں کا ایک لڑکا اس سے بے پناہ محبت کرنے لگا اور اسے دل ہی دل میں اپنا ہم سفر مان چکا تھا، لیکن بدقسمتی سے وہ اچھا لڑکا نہیں تھا۔ وہ صرف اس کے حسن کا دیوانہ تھا، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نادیہ اس لڑکے کے ساتھ غیر محفوظ تھی۔ اس نے کسی کی نہ سنی اور پھر ایسی عشق میں اندھی ہوئی کہ شادی سے پہلے ہی ماں بن گئی۔ عاقل اس کی آبرو ریزی کے بعد اس علاقے سے ہی چلا گیا۔ جب نادیہ کے گھر والوں کو یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے اسے بہت مارا پیٹا اور رات کے اندھیرے میں ہی گھر سے نکال دیا۔ وہ بڑی دیر گلیوں میں در بدر پھرتی رہی۔ جب اسے ہر دروازہ بند ملا تو وہ اسی شخص کے دروازے پر گئی جو اسے بے پناہ محبت کرتا تھا اور عاقل کے ساتھ تعلق رکھنے سے منع کرتا تھا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو نادیہ رونے لگی، کہنے لگی، خدا کے لیے اپنے گھر میں پناہ دے دو، میرے گھر والوں نے مجھے بے گھر کر دیا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ لڑکا پریشان ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس رحم دل شخص کی ماں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی، لیکن جیسے نادیہ نے اپنی خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور پھر وہ شخص برستی بارش میں اس بچی کو لے کر میرے دروازے پر آیا۔ مجھ سے کہا میں اس کا خیال رکھوں۔ ساری زندگی اس کے اخراجات اٹھاتا رہا، اور بیٹا وہ شخص جس نے اس عورت کو پناہ دی، اس عورت سے بے پناہ عشق کیا کوئی اور نہیں، مولوی عبداللہ تھا۔ آسیہ نے ماں کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہتی ہو وہ بچی کہاں ہے۔ تبھی رابعہ خاتون نے آسیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولی، بیٹا وہ تم ہو۔ یہ سنتے ہی آسیہ کے سر پر جیسے آسمان آ گرا، آنکھوں سے آنسو ابلنے لگے۔ وہ کیسے برداشت کرتی کہ وہ اس عورت کی اولاد نہیں جس کے ساتھ اس نے برسوں گزارے، اور پھر یہ صدمہ کہ وہ ایک ناجائز اولاد ہے۔ رابعہ بیگم نے آسیہ کو پیار کیا مگر وہ روتی جا رہی تھی۔ جانتی تھیں کہ اس کا دکھ بڑا ہے، لیکن آسیہ کے دل میں دکھ تھا، ساتھ ہی مولوی عبداللہ کے لیے محبت اور عزت بڑھ گئی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی ناجائز اولاد سے اس قدر محبت سے رشتہ نبھا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ رو کر چپ ہوئی تو اس کی ماں نے سمجھایا، بیٹا یہ راز میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم خود کو کوسو، یہ دنیا ظالم ہے، ناجائز لڑکی کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ تم میرے سر کی قسم اٹھاؤ کبھی اپنے شوہر کو یہ راز نہیں بتاؤ گی۔ آسیہ اپنی ماں کی باتیں سمجھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رابعہ خاتون اپنی بیٹی کو لے کر باہر آئیں۔ رخصتی کا وقت آ گیا تھا۔ شادی کے بعد حاشر کی طرف سے بھی آسیہ کو بے پناہ محبت ملنے لگی، لیکن آسیہ آج بھی مولوی عبداللہ سے ملا کرتی۔ اسے جب بھی ان کی یاد آتی فوراً میکے چلی جاتی، انہیں اپنے گھر بلوا لیتی یا خود ان سے ملنے چلی جاتی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ ہفتے میں 3-4 دفعے بھی وہ اپنے میکے جاتی۔ حاشر کے سامنے وہ اکثر خاموش رہتی، لیکن مولوی عبداللہ کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی۔
2-3 बार ऐसा हुआ जब हाशिर आसिया को घर लेने आता तो मौलवी साहिब आसिया की माँ के घर मौजूद होते। हाशिर को ये बात खटकती। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। शादी को साल होने को आया था। एक रोज़ आसिया ने हाशिर से कहा, मेरी माँ की तबीयत ख़राब है, मैं 2 दिन के लिए उनके पास जाना चाहती हूँ। उसे तो इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। वो खुद उसे माँ के घर छोड़ आया। अगली शाम मगरिब के बाद मौलवी अब्दुल्ला आए और डॉक्टर के जाते ही आसिया को बेहद फिक्रमंद पाया तो उसके पास जा बैठे। उसका हाथ थाम कर बोले, बेटी तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। ये सच भी था। राबिया खाला उनकी तबीयत अब पहले से काफ़ी बेहतर थी। खैर अभी मौलवी साहिब वहीं बैठे हुए थे कि एकदम हाशिर आ गया। आसिया के हाथ मौलवी साहिब के हाथों में देखकर शोलाबार निगाहों से आसिया की तरफ देखने लगा और बगैर किसी सवाल जवाब के आसिया के हाथ से पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। मौलवी साहिब हाशिर का रवैया देखकर परेशान हो गए। हाशिर जैसे ही घर आया उसने अपनी बीवी को डांटना शुरू कर दिया कि बताओ तुम्हारा मौलवी से क्या रिश्ता है, क्यों हर वक्त तुम्हारे घर बैठा रहता है। आसिया अपने खामिन का ये सवाल सुनकर परेशान हो गई। समझ में न आया कि क्या करे। हकीकत भी बता नहीं सकती थी। हाशिर इसे झंझोड़ रहा था कि आखिर वो तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उसके साथ इस तरह बैठी हुई थी। आसिया की आंखों से आंसू तो गिर रहे थे मगर कुछ कह ना पाई। कैसे बताती कि वो नाजायज़ औलाद है। हाशिर उसकी खामोशी देखते हुए बोला, अगर तुम सच्चाई नहीं बताओगी तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। आसिया के लबों पर कुछ आते आते रुका। आज वो उसे तलाक भी दे देता तब भी वो उसे किसी सूरत में ये राज न बताती। फिर वही हुआ। हाशिर ने उसे तलाक दे दी। रात के 10 बजे उसे अपने घर से निकाल दिया। फिर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। उसे कैसे गुनाह की सज़ा मिली जो उसने किया ही न था। घर पहुंची तो माँ उसे इस वक्त देखकर ठटक गई। वो आसिया के करीब गई तो उनके गले लगकर वो रोने लगी। माँ से सारा माजरा कह डाला। जबकि राबिया खातून उसकी बातें सुनकर सख्त परेशान हुई। वो उसे तसल्ली देना चाहती थी मगर आज उनके पास तसल्ली के अल्फाज भी नहीं थे क्योंकि आसिया के साथ एक ऐसा जुल्म हुआ था जिसका वो मदावा भी नहीं कर सकती थी। वो आसिया को कमरे में ले आई और उससे पूछा कि बेटी तूने हाशिर को सच क्यों नहीं बताया? अगर बात इतनी बढ़ गई थी तो तू उसे सच बता ही देती। आसिया ने हिचकियां लेते हुए सांसों में कहा कि माँ अगर मैं उसे सच बता देती तो ससुराल में रही सही इज्जत भी खाक में मिल जाती। ये राज पूरी दुनिया को मालूम हो जाता कि मैं एक नाजायज़ लड़की हूँ। फिर हाशिर मुझे कभी बीवी के तौर पर कबूल न करता। वो मुसलसल रो रही थी। जब मौलवी साहिब को इस बारे में इल्म हुआ तो वो भी परेशान हो गए। वो इन सब हालात का जिम्मेदार खुद को समझ रहे थे लेकिन अब उसके हाथ भी बंधे थे। वो कुछ कर नहीं सकते थे। चंद दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए। आसिया काफ़ी परेशान और खामोश रहने लगी थी। उसके ससुराल वालों ने उसकी खबर तक नहीं ली। मौलवी साहिब का आना जाना यूं ही नहीं था। अचानक राबिया बेगम की तबीयत ख़राब हो गई। वो चंद दिनों की मेहमान मालूम होने लगी। अक्सर आसिया से कहती दूसरी शादी कर लो मगर आसिया हर बार मना कर देती। बेटी की परेशानी राबिया बेगम को अंदर ही अंदर से खाए चली जा रही थी। एक रोज़ इन्होंने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। शादी के लिए इसरार करने लगी और कहा, तुम आखिर शादी क्यों नहीं करना चाहती? तब आसिया ने उनकी जानिब देखा और बोली, अम्मा मुझे शादी करने से कोई मसला नहीं, लेकिन अब अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो सिर्फ़ और सिर्फ मौलवी अब्दुल्ला से, किसी और को अपना हमसफ़र नहीं मान सकती। ये देखते ही राबिया बेगम के होशो हवास उड़ गए। बेटी ये तो क्या कह रही है? आसिया ने कहा कि मैं अपना फ़ैसला सुना चुकी हूँ, आगे आपकी मर्ज़ी है। मेरा घर बसाना चाहती हैं या मुझे दरबदर होते देखना चाहती हैं? आसिया के जाने के बाद राबिया काफ़ी देर इस बारे में सोचती रही। उसे एहसास हो गया कि अगर आसिया की शादी मौलवी से हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मौलवी इसका बाप नहीं है, इसलिए ये शादी जायज़ होगी। लेकिन राबिया की तबीयत थी कि संभल नहीं रही थी। अगले ही दिन इन्होंने मौलवी अब्दुल्ला को बुलवाया, उसे सारी बात बताई और कहा कि मैंने आपके हर वादे का पास रखा है। कभी आपने जो कहा मैंने हमेशा वही किया। आज आपसे पहली बार कुछ मांग रही हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरी बेटी को अपना लीजिए। मौलवी साहिब की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो हमेशा से आसिया को बेटी की तरह चाहते थे।
سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اس عورت کی بیٹی تھی جس سے وہ کسی زمانے میں بے انتہا محبت کرتے تھے۔ رابعہ بیگم نے ان کی خاموشی دیکھ کر کہا، ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش سمجھ کر اسے پورا کر دیں۔ اب مولوی صاحب کی آنکھیں بھر آئیں، لیکن انہیں فیصلہ کرنا تھا۔ وقت کے ہاتھوں وہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے آسیہ سے نکاح کی حامی بھر لی۔ بڑی سادگی سے چند لوگوں کی موجودگی میں یہ نکاح تکمیل پایا اور جیسے ہی نکاح ہو گیا، رابعہ بیگم اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آسیہ نو بیاہتا دلہن تھیں، لیکن ماں کی موت پر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اپنی ماں سے کتنی شدید محبت کرتی ہے۔ رابعہ بیگم کے سوئم کے بعد مولوی صاحب اسے اپنے گھر لے گئے۔ اب وہ زیادہ تر خاموش رہا کرتے تھے۔ آسیہ مولوی عبداللہ کو پا کر بہت خوش تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس دن اپنے ہم سفر کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر جاگنے کے بعد مولوی صاحب اس کے پاس آئے۔ وہ بچپن سے ہی انہیں پسند کرتی تھی، ان کی عزت کرتی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آسیہ نے ان کی جانب دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہہ رہی تھیں۔ پھر وہ کمرے سے چلے گئے۔ یہ دیکھ کر آسیہ پریشان ہو گئی کہ انہوں نے اس سے بات تک نہیں کی۔ آسیہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی، وہ ان کے آنسوں کا مطلب نہیں سمجھ پائی، لیکن مولوی صاحب نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھول کر باہر چلے گئے۔ آسیہ خاموشی سے اپنے خیالوں میں گم سو گئی۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا۔ مولوی صاحب اسے بیوی کا درجہ نہ دے پائے۔ آسیہ کچھ عرصہ صبر کرتی رہی، لیکن وہ سوچتی کہ آخر کب تک زندگی ایسے کٹے گی۔ ایک رات آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے سوچا، دیکھو تو مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دیکھا تو مولوی صاحب جائے نماز پر بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اے اللہ، تو نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ اس لڑکی کو میں نے اپنے ہاتھوں میں پال پوس کر بڑا کیا، آج یہی میری شریک حیات بن گئی۔ مولوی صاحب کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ آسیہ کا دل دہل گیا۔ سوچنے لگی، میں نے ایک معصوم شخص کے ساتھ ظلم کر دیا۔ میرا محسن کتنی بڑی اذیت میں ہے۔ اسی وقت اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ دل و جان سے مولوی صاحب کی خدمت کرے گی، ان کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرے گی۔ اپنے شوہر کی عبادتیں اور ریاضتیں دیکھ کر وہ بھی صوم و صلات کی پابند ہو گئی اور اپنے شوہر کا ہر کام خود کرنے لگی، یہاں تک کہ ان کے پیروں میں جوتے پہنانے کو بھی تیار رہتی۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ مولوی صاحب اسے کس نظر سے دیکھتے تھے اور کس طرح رکھتے تھے۔ 2 سال یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز جمعے کے دن مولوی صاحب اچانک وقت سے پہلے گھر آ گئے۔ انہوں نے آسیہ کو اپنے پاس بٹھایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولے، آسیہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ میں آج میاں بیوی کے حقوق پر خطبہ دے رہا تھا کہ اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ میرے گھر میں بھی تو میری بیوی ہے، میں نے اس کا ایک بھی حق پورا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہی وہ رونے لگے۔ مجھے معاف کر دو آسیہ، میں نے تمہارے حقوق نبھانے میں دیر کر دی۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے اور میرا دل یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ جسے میں نے اتنے لاڈ اٹھا کر پالا، میں اسے بیوی کا درجہ دوں۔ ہر روز یہ اس اذیت سے گزرتا تھا۔ مجھے اپنے گناہوں کا لیکن احساس ہو گیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ظلم کیا۔ تم نے ہمیشہ میرے حقوق پورے کیے، جان سے بڑھ کر عزت دی، میں نے ہی تمہارا حق ادا نہیں کیا۔ مولوی صاحب کی حالت دیکھ کر آسیہ کو دکھ ہونے لگا۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو تھاما اور بولی، آپ کو معافی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آپ کو شروع دن سے چاہتی ہوں، اور اب مجھے آپ کے اس رشتے کی حقیقت کا علم ہوا تو میرے لیے نیا رشتہ مشکل نہیں تھا۔ پھر دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ زندگی ایک نئے موڑ سے شروع ہو گئی۔ دونوں کے درمیان کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ اللہ نے آسیہ کو جڑواں بیٹوں سے نواز دیا ہے۔ وہ دونوں ایک مثالی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک انسان کی زندگی میں مشکلات کے بعد آسانیاں بھی ضرور آتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔